تمام شرکاء ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں تو ابھی کلاس کا آغاز کرنے لگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین۔ شریعہ اکیڈمی گجرانوالہ کے زیر اہتمام پاکستان کے سیاسی نظام کے تعارف کے حوالے سے اس کو اور اس کے تمام شرکاء کو خوش آمدید، اور ہمارے محترم عمران حفیظ ہاشمی صاحب جو آپ کو پاکستانی سیاسی نظام کے موجودہ صورتحال سے متعارف کروا رہے ہیں، ان کا شکریہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ محنت ہاشمی صاحب کی اور شریعہ اکیڈمی کی یہ محنت قبول فرمائیں اور ہمیں اس سلسلے کے تسلسل کو آگے بڑھاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سیاسی نظام پاکستان کا کیا ہے اور اس کا موجودہ صورتحال کیا ہے، اس کا فریم ورک کیا ہے، کام کا طریقہ کار کیا ہے، یہ باتیں تو آپ کو ہاشمی صاحب تفصیل سے بتا رہے ہیں۔ میں اس وقت دو پہلوؤں پر بات کرنا چاہوں گا۔ ایک اس پہلو پر کہ سیاسی نظام کے اسلامی بنیادیں کیا ہیں، اسلامی اصول کیا ہیں، ایک تو میں چند باتیں اس پر عرض کرنا چاہوں گا۔ دوسرے نمبر پر بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کا موجودہ سیاسی نظام، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، تاریخی پس منظر کیا ہے، اس پر دو تین باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ پاک کچھ مقصد کی باتیں کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیاست انسانی معاشرے کے اجتماعی نظام کو چلانا اور اس کو سمجھنا اور اس کو صحیح رخ پہ رکھنا اور خرابیوں سے بچانا، سیاست کا اجتماعی مفہوم، مجموعی مفہوم تقریباً یہ ہے کہ انسانی معاشرے کے نظام کو صحیح رخ پہ رکھنا، اس کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے ضابطے طے کرنا، قانون بنانا، اس کے اہتمام کرنا۔ اس کے نظری پہلو بھی ہیں، پریکٹیکل پہلو بھی ہیں، اس کے سماجی پہلو بھی ہیں، اخلاقی پہلو بھی ہیں، بہت سے پہلو ہیں۔ اسلام نے انسانی معاشرے کی بنیاد کیا قرار دی ہے، میں دو تین حوالے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ قرآن کریم نے سب سے پہلی بات یہ بتائی ہے کہ جب زمین پر انسانی آبادی کا آغاز ہوا تو قرآن پاک کے ارشاد کے مطابق جنت سے ایک جوڑا آیا جس نے زمین پر آبادی کا آغاز کیا، آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے جب ان کو اتارا زمین پر اور دو تین باتیں ان سے کی۔ قرآن پاک کے ارشاد کے مطابق پہلی بات یہ کی، اہبطا منہا جمیعا، یہاں سے اتر جاؤ، زمین پہ رہو، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، ایک وقت تک تمہارا مستقر بھی ہوگا اور اسباب بھی ہوں گے، زمین میں ٹھکانہ بھی ہوگا، زندگی کے اسباب بھی ہوں گے۔ اللہ پاک نے وعدہ فرمایا کہ زمین تمہارا مستقر بھی ہوگا اور زمین میں تمہارے لیے زندگی کے اسباب بھی ہوں گے، یہ لیکن ایک وقت تک، الہی۔ ساتھ ہی یہ بات بھی فرما دی، اِمَّا یَأْتِیَنَّکُم مِّنِّی ھُدًى فَمَن تَبِعَ ھُدَایَ فَلَا خَوْفٌ عَلَیْہِمْ وَلَا ھُم یَحْزَنُونَ، میری طرف سے ہدایات آتی رہے گی۔ دنیا میں تمہارا ایجنڈا کیا ہوگا، تمہارا سسٹم کیا ہوگا، تم نے کرنا کیا ہے، میری طرف سے ہدایات آتی رہے گی۔ ان ہدایات کی پیروی کرو گے تو اپنی زندگی میں اور مقصد میں کامیاب ہوگے، اور وہ ہدایات لائیں گے اللہ کے رسول۔ یہ قرآن پاک نے انسانی سماج کی بنیاد بتائی ہے کہ کچھ عرصے کے لیے انسان یہاں آیا ہے، رہے گا، اس کو ٹھکانے بھی ملیں گے، اسباب بھی ملیں گے، اس دوران ہدایات بھی ملتی رہیں گی، اللہ کے رسول اللہ پاک کے احکامات پہنچاتے رہیں گے، اور یہ امتحان ہے۔ قرآن کریم نے
جو 3 مقامات پر یہ بات فرمائی کہ دنیا میں انسان کا آنا لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ آزمائش کے لیے ہے، امتحان کے لیے ہے، اور اس کا فیصلہ قیامت کو ہوگا کہ کون اپنی زندگی میں کامیاب ہے، کون ناکام ہے۔ تو بہرحال اس قرآن اللہ کا ارشادات، اللہ کے پیغمبروں کی تعلیمات، یہ انسانی سوسائٹی کے قواعد و ضوابط، رہن سہن، آداب اور روایات کے بنیاد ہیں۔ یہ قرآن پاک نے ہمیں۔ دوسرا قرآن پاک نے تسلسل بیان کیا انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کا، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اللہ پاک نے بہت سے پیغمبروں کا ذکر کیا اور اکثر کا ذکر نہیں کیا، لیکن جن کا ذکر کیا ان کی تعلیمات کا، ان کے مشن کا اور ان کے زندگی کی جد و جہد کا اللہ پاک نے کچھ نہ کچھ بیان بھی فرمایا۔ ان میں ایک بات مشترک ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کے ذریعے جو ہدایات دی، بنیادی طور پر عقیدہ، توحید، عبادت، بندگی، اخلاقیات، لیکن معاشرتی مسائل کو بھی ڈسکس کیا۔ اور انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات نے انسان کے اجتماعی مسائل، معاشرتی مسائل، سماجی مسائل کو بھی ڈسکس کیا اور اس پہ ہدایات دی۔ میں 2-3 مثالیں دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، 2 بھائی اللہ پاک نے بھیجے۔ ان کا بنیادی ہدف یہ بتایا کہ آپ نے اپنی قوم کو بنی اسرائیل سے، فرعون کے خاندان سے آزادی دلانی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا، ہم نے کہا جاؤ ایتیا الی فرعون، پھر دونوں بھائی فرعون کے پاس جاؤ، تو سرکش ہو گیا ہے، اس کو توحید کا پیغام بھی دو، اللہ کی بندگی کا پیغام بھی دیو، اور تمہارا جو اس کے بعد جو بڑا پیغام ہے، ان ارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اور ہارون علیہ السلام نے فرعون کے سامنے توحید اور اللہ کی بندگی کے بعد جو سب سے بڑا مطالبہ رکھا وہ یہ کہ ہم بنی اسرائیل کی آزادی کے لیے آئے ہیں، انہیں ہمارے ساتھ جانے کی آزادی دو، ولا تعذبہم، غلامی کے عذاب سے ان کو نجات دلاؤ۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا، ہارون علیہ السلام کا بنیادی مقصد بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزاد کرانا تھا۔ اس کی بہت تفصیلات 20 آیات میں قرآن پاک میں بیان کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاصر بھی ہیں، ان کے خسر بزرگوار بھی ہیں، ان کا قرآن پاک نے ذکر کیا تو ان کا یہ ٹارگٹ بتایا کہ انہوں نے معاشی بدعنوانیوں کو موضوع بنایا، صرف توحید کی بات نہیں کی، صرف عبادت کی بات نہیں کی۔ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، یا قوم اوفوا المکیال والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ شعیب علیہ السلام کا نبوت کا ایک بنیادی مقصد قوم کو معاشی اور تجارتی بدعنوانیوں سے نجات دلانا، اور 2 باتیں، ایک یہ ہے کہ ماپ تول پورا کرو، دوسرا لا تبخسوا الناس اشیاءهم، سودے میں گڑبڑ نہیں کرو، جس کا میں ترجمہ کیا کرتا ہوں 2 نمبر مال نہیں بیچو، مال صحیح بیچو اور پورا بیچو۔ یہ شعیب علیہ السلام کی نبوت کے مقاصد میں سے تھا کہ معاشی، تجارتی اور اقتصادی ماحول کو ٹھیک کرنا، یہ شعیب علیہ السلام کے بنیادی مقاصد میں سے۔ لوط علیہ السلام نے توحید کی بات بھی کی، عبادت کی بات بھی کی، اور ہم جنس پرستی جو اس قوم کا بنیادی یہ ماحول بن گیا تھا اس کو بھی ڈسکس کیا، اور اس کو کہا کہ تم بڑی جہالت کا ارتکاب کرتے ہو، تاتون الذکران من العالمین وتذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم۔ ہم جنس پرستی کو ٹارگٹ کیا حضرت لوط علیہ السلام نے، اس کی تفصیلات قرآن پاک میں موجود ہیں۔ اسی طرح باقی انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات نے صرف توحید اور عبادت کی بات نہیں کی، صرف اخلاقیات کی بات نہیں کی، سسٹم کی بات بھی کی ہے، معاشرتی خرابیوں کو بھی ٹارگٹ کیا ہے، اور سماجی برائیوں کو بھی ٹارگٹ کیا ہے، اور سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام نے باقاعدہ حکومت کی ہے، اور یہ ایک نظام انبیاء کرام کا اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ تیسرے نمبر پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک حدیث میں اس تسلسل کا ذکر کیا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی فسیکون بعدی خلفہ۔ یہ پورا تسلسل حضور نے چند جملوں میں بیان فرمایا کہ انبیاء بنی اسرائیل میں ان کی سیاسی قیادت انبیاء کرتے تھے۔ تسوسهم الانبیاء،
انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیمات ان کے مذہبی پیشوا بھی ہوتے تھے اور سیاسی حکمران اور قائد بھی ہوتے تھے۔ کلما ہلاک نبی خلفہ نبی، ایک نبی چلا جاتا دوسرا نبی آ جاتا، پھر فرمایا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا۔ تو تسلسل کیسے قائم رہے گا؟ ساتھ ہی فرما دیا سیکون بعدی خلفاء، میرے بعد خلفاء ہوں گے جو اس تسلسل کو قیامت تک قائم رکھیں گے۔ تو خلافت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے رہنمائی کا اور نبوت کی حکمرانی کے تسلسل کو باقی رکھنے کا نام حضور نے فرمایا بس سیکون بعدی خلفاء۔ یہ پہلا تسلسل بھی یہی تھا۔ قرآن پاک نے ایک جگہ تسلسل یوں بیان کیا، فرمایا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ہم نے تورات نازل کی، یحکم بہا النبیون، یہ حکم کی کتاب تھی، قانون کی کتاب تھی، انبیاء فیصلے کرتے تھے، لوگوں کے معاملات طے کرتے تھے۔ پھر ہم نے انجیل نازل کی اور فرمایا ولیحکم اہل الانجیل بما انزل اللہ فیہ، انجیل کے احکام بھی نافذ کرنے کے لیے ہیں، معاشرے کے قوانین ہیں۔ پھر قرآن پاک نازل کیا، فرمایا کہ ہم نے آپ پہ قرآن اتارا، کیوں؟ فاحکم بینہم بما انزل اللہ، یہ بھی حکم کی کتاب ہے، قانون کی کتاب ہے اور معاشرتی ضوابط کی کتاب ہے۔ یہ بھی تسلسل قرآن پاک نے حکومت کا بھی، سیاست کا بھی اور قانون کا بھی تسلسل بیان کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ آخری نبی ہیں، یہ آخری کتاب ہے، اس کا قائم کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی اور آپ کے بعد آپ کے خلفاء۔ یہ تو تاریخی تناظر ہے اسلام کے سیاسی نظام کے تصور کا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلافت قائم ہوئی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے ہیں، انہوں نے 3 بنیادیں اپنی پہلی تقریر میں واضح فرما دی تھی، بخاری شریف کی روایت ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت صدیق اکبر خلیفہ بنے۔ میں یہاں ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ حضرت صدیق اکبر خلیفہ بنے، خلافت کی بنیاد کیا تھی؟ کیا انہوں نے مدینے پہ قبضہ کیا تھا، یا خاندانی استحقاق جتایا تھا، یا کیا کیا تھا؟ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد امت کے جو معتبر طبقات تھے، مہاجرین، انصار، اہل بیت، انہوں نے منتخب کیا تھا، اور ان کی خلافت کی بنیاد امت کا عمومی اعتماد تھا۔ انہوں نے پھر اپنے خلافت کی بنیادیں 3 بتائی۔ حضرت صدیق اکبر کا خطبہ ضرور پڑھیں، میں اہل دانش کو مشورہ دیا کرتا ہوں کہ اسلام کے سیاسی مزاج کو سمجھنا ہے تو صدیق اکبر کا پہلا خطبہ جو انہوں نے خلیفہ بنتے ہی، اس کو پالیسی سپیچ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، انہوں نے ارشاد فرمایا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا شہادت کے بعد جمعہ کا آخری خطبہ، یہ دونوں خطبے پڑھ لیں تو اسلام کا سیاسی نظام، سیاسی مزاج آسانی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ صدیق اکبر نے 3 باتیں فرمائی۔ پہلی فرمائی کہ میں حکمران تم پہ بنایا گیا ہوں، تم میں سے بہتر نہیں ہوں، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ قرآن پاک اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق چلوں گا۔ یعنی وہ خود کو حکمران نہیں کہہ رہے، رسول اللہ کا نائب کہہ رہے کہ میں ان کی نیابت کروں گا۔ خود حکمران، خلافت کا معنی یا نیابت، فرما رہے ہیں کہ میں اللہ اور رسول کے احکام کا پابند ہوں، اللہ اور رسول کے احکام کے مطابق چلوں گا، اور فرما رہے ہیں اگر میں اللہ اور رسول کے احکام کے مطابق چلوں تو میری اطاعت تم پہ فرض ہے، اور اگر نہ چلوں تو میری اطاعت تم پہ واجب نہیں ہے۔ یہ صدیق اکبر کا پہلا جملہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رعایا اور حکومت کے درمیان کمٹمنٹ کی بنیاد ہی قرآن پاک و سنت رسول ہے۔ اگر یہ کمٹمنٹ ہے تو پھر حکومت بھی ہے، ریاست بھی ہے، اور اطاعت بھی ہے، اور عوام بھی ہے۔ اور اگر یہ کمٹمنٹ نہیں ہے تو فرماتے میری اطاعت تم پہ واجب نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں۔ دوسری بات یہ فرمائی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہ بھائی اگر میں سیدھا سیدھا چلوں تو میرا ساتھ دو، اور اگر قرآن و سنت سے ہٹوں تو تمہیں حق ہے فقومونی، مجھے سیدھا کر دو۔ یہ عوام کا حق احتساب ہے، عوام کا حق احتساب ہے، جس کا صدیق اکبر نے پہلے جملے میں کہ اگر میں کوئی بات غلط کروں تو تمہیں میرے احتساب کا حق ہے، اور احتساب صرف بتانے کا نہیں، قومونی، مجھے سیدھا کر دو۔ یہاں میں عرض کیا کرتا ہوں کہ خلافت کے نظام کی 3 بنیادیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ خلیفہ امت کے اجتماعی ثوابدید پر منتخب ہوگا۔ دوسری بات یہ، خلیفہ حکمران نہیں ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہوگا، اور وہ نیابت کرے گا، قرآن و سنت کا پابند ہوگا۔ اور تیسری بات یہ
کہ خلیفہ جو فیصلے کرے گا عوام کو حق احتساب حاصل ہوگا۔ یہ 3 اصولوں پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت کا آغاز کیا تھا، اور یہی خلافت کی بنیادیں چلی آ رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا آخری خطبہ جو شہادت سے پہلے جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمایا، اس کا صرف ایک حصہ میں بیان کرنا چاہوں گا، اور مشورہ میرا یہ ہے کہ دونوں خطبے تفصیل سے پڑھیں۔ سیاسی ذوق رکھنے والے، سیاسی یعنی سیاست کے موضوع سے دلچسپی رکھنے والے حضرات کو یہ 2 خطبے بغور پڑھنے چاہیے۔ اس خطبے کی ایک بات ذکر کروں گا۔ حضرت عمر نے جمعہ کے خطبے میں اعلان فرمایا، کچھ لوگوں نے یہ آپس میں مشورے شروع کر رکھے، مجھے معلوم ہوا ہے کہ اگر عمر فوت ہو گیا تو فلاں کو میں خلیفہ ہم بنا لے گے 4 آدمی مل کر، اور پھر وہ چل جائے گی۔ فرمایا خبردار، من غیر مشورت الناس مشورت المسلمین، مسلمانوں کے عمومی مشورے کے بغیر کسی کو خلیفہ بنانے کی بات نہ کی جائے۔ اگر کوئی ایسی بات کرے اس کی بات قبول نہ کی جائے، اس کی بات نہ مانی جائے۔ یہ مسلمانوں کا حق ہے، اور مسلمانوں کی عمومی مشاورت سے ہٹ کر کسی خلیفہ کا انتخاب اما یریدون ان یکسبوا امورہم، یہ لوگوں کی حق تلفی ہے اور لوگوں کا حق غصب کرنے کے مترادف ہے۔ یہ ماحول سیاسی حوالے سے خلافت کا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ اصول بیان فرمائے۔ تو میں نے گزارش کی ہے کہ ایک پہلی بات کہ حکومت، سیاست یہ اسلام کا ایک شعبہ ہے، مذہب کے تعلیمات کا حصہ ہے۔ مذہب صرف عبادت اور اخلاقیات کو ایڈریس نہیں کرتا، مذہب سیاست کو بھی ایڈریس کرتا ہے، قانون کو بھی ایڈریس کرتا ہے، سماج کو بھی ایڈریس کرتا ہے۔ مذہب ایک مجموعی پیکج ہے، اس میں زندگی کے تمام مسائل اس کے اندر آتے ہیں، اور قرآن پاک نے یہی ہمیں رہنمائی کی۔ ایک بات تو بیان کہ ہمیں اس دائرے میں جو نظام ہوگا وہ اسلام کی روح کے قریب ہوگا اور اسلام کی ہدایات کے قریب ہوگا، اور اس کی نفی کر کے جو بنیاد بنے گا، نظام ہوگا کوئی بھی ہو، لیکن وہ اسلام کا نظام نہیں کہلائے گا۔ اسلام کے نظام کی یہ 3-4 بنیادیں۔ دوسرے نمبر پر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، پاکستان کا سیاسی نظام، پاکستان کا دستور، اس کا تھوڑا سا تاریخی پس منظر ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ نظام سے تو آپ کو محترم ہاشمی صاحب متعارف کروا رہے ہیں، اور اس کے سارے پہلو، مختلف پہلو بیان فرما رہے ہیں۔ ہم یہ خطہ جو ہے نا بر صغیر کا، ہم اس خطے کا ایک حصہ ہیں۔ انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، پاکستان ہے، برما ہے، یہ ایک پورا ساؤتھ ایشیا کہلاتا ہے، جنوبی ایشیا۔ ہمارا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ ہمارے یہاں بادشاہتیں رہی ہیں۔ ہمارے یہاں انگریزوں کے آنے سے پہلے نظام بادشاہتوں کا رہا ہے۔ بادشاہت کیا ہوتی ہے؟ طاقت کے زور سے قبضہ کیا، اور قبضہ کرنے والے کے خاندان نے نسل در نسل حکومت کی، اس کا نام بادشاہت۔ یہ بادشاہت ہمارا تاریخی پس منظر چلا رہا ہے۔ پہلے یہاں ہندوؤں کی بادشاہت تھی، نواب تھے، راجے تھے، پھر محمود غزنوی آئے، ادھر سے یہ شیشا سوری آئے، غوری آئے، اور ایبک آئے، اور پھر مغلوں نے آ کے قدم جما لیے۔ یہ بادشاہتوں کا نظام تھا۔ بادشاہت کیا ہوتی ہے؟ طاقت کی حکومت ہوتی ہے، اور طاقتور حکمران گروہ ہو یا خاندان، وہی نسل در نسل حکومت کرتا ہے۔ بادشاہ کی زبان قانون ہوتی ہے، بادشاہ کا آرڈر ہوتا ہے، جو وہ کہہ دے وہ قانون ہے، جو حکم دے دے وہی حکم ہے۔ امر ملک کی، بادشاہ کا حکم، شخصی حکومت یا خاندانی حکومت، یہ چلی آ رہی ہے۔ انگریزوں کے آنے کے بعد انگریزوں کے 2 دور ہم پر گزرے ہیں۔ ایک ایسٹ انڈیا کمپنی کا دور ہے، جب 1757 میں سراج الدولہ کو شکست دے کر بنگال پہ قبضہ کیا تھا، پھر بڑھتے 1922 تک دہلی میں آ گئے تھے۔ تو یہ ایک کمپنی کی حکومت تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی تجارتی کمپنی تھی، یا تجارت کے لیے آئے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی برطانیہ کی بھی تھی، ایسٹ انڈیا کمپنی فرانس کی بھی تھی، ان کی اپنی کشف کو یہ ملٹی نیشنل کمپنی کہہ لے۔ جیسے آج کل ملٹی نیشنل کمپنیاں مختلف ممالک پہ، ہم پہ تو تقریباً گھیرا ڈال ہی لیا انہوں نے، ہم پہ تو گھیرا ڈالا ہوا ہے۔ یہ ملٹی نیشنل کمپنیاں اس دور کی ایسٹ انڈیا طرز کی کمپنیوں کا متبادل ہیں، اس کا نیا ایڈیشن ہے۔ بہرحال
ایسٹ انڈیا کمپنی نے 100 سال ہم پر حکومت کی. اس دوران اس کے اپنے قواعد و ضوابط اور اس نے ہمارے بادشاہت کا نظام قائم رکھا کسی حد تک ٹائٹل کے طور پر. شاہ عالم ثانی سے ایسٹ انڈیا کمپنی کا معاہدہ ہوا تھا، وہ چلتے 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 بہادر شاہ ظفر تک ٹائٹل بادشاہت کا ہمارا قائم رہا. اور وہ تمہارے کو نعرہ لگا کرتا تھا، زمین خدا کی، ملک بادشاہ کا، حکم کمپنی بہادر کا. بادشاہ کا نام چلتا تھا اور وہ اس کے نام سے حکومت کی جاتی تھی، اور نظام سارا ایسٹ انڈیا کمپنی کے حوالے تھا. اور زمین کہتے خدا کی، یہ دائرہ چلتا تھا، اور یہ تقریباً 100 سال نظام چلتا رہا. اس میں کمپنی ہی اقتدار اعلیٰ کی حامل تھی. ایسٹ انڈیا کمپنی کو ہی اتھارٹی حاصل تھی، ہر معاملے میں کوئی حکومت کرتی تھی. ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ ہماری بہت سی جنگیں ہوئی ہیں. ٹیپو سلطان کی ہوئی ہے، اور حافظ احمد خان کی ہوئی ہے، اور پھر 1857 کا مارکا ہوا ہے. ہمیں شکست ہوئی، اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی جگہ پھر حکومت برطانیہ نے خود نظام سنبھال لیا. حکومت برطانیہ آ گئی، ہم کالونیزم کا شکار ہو گئے، نو آبادی بن گئی. لندن کے حکمران ہم پر ایک وائسرائے کے ذریعے حکومت کرتے تھے، اور ہم نے تقریباً 90 سال پھر اس ماحول میں گزارے ہیں. 200 سال ہم نے انگریزوں کی غلامی میں گزارے ہیں. 100 سال ایسٹ انڈیا کمپنی کے اور 90 سال تاج برطانیہ کے. یہ ہمارا غلامی کا دور، نو آبادیاتی دور، اس کو نو آبادیاتی دور کہہ رہے ہیں. اس میں پھر انہوں نے اپنے قوانین ضوابط مترادف کرایا. بادشاہت ختم ہو گئی. بادشاہت رسماً ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور میں بھی نہیں تھی. 1857 کے بعد جب بہادر شاہ ظفر کو جلا وطن کر دیا تو اس کے بعد وہ بھی ختم ہو گئی. پھر نوآبادیاتی دور میں لندن سے برطانوی گورنمنٹ کا وائسرائے آتا تھا، حکومت کرتا تھا. اس وقت پھر ایک چینجنگ آئی، میں بھی یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. پہلے تو تھا طاقت، جس کی طاقت ہے اس کی حکومت ہے. اب یہ نظام بدل گیا. جب یہ انگریز آئے تو اس وقت یہ دنیا میں تبدیلی آ رہی تھی، ووٹ کی حکومت، نمائندگی، عوام کی نمائندگی، ڈیموکریسی. تو ہمارے ہاں بھی مستقبل کے خطرات سامنے آنے لگے کہ اگر یہاں حکومت طاقت کی تھی تو جس کے بعد طاقت تھی وہ کرتا تھا. اب حکومت ہوگی نمائندگی کی، جس کی اکثریت ہوگی وہ حکومت کریں گے. تو سر سید احمد خان، جسٹس سید امیر علی اور ان کے رفقا، انہوں نے یہ پیش کی بات کہ اگر یہاں ووٹ پر حکومتیں بننی ہیں تو یہ حکومت ہندوؤں کی ہوگی. اور اگر یہ ووٹ پر حکومت بنی، اکثریت ان کی ہے، تو یہ خطرہ پیدا ہوا کہ 1000 سال ہم نے حکومت کی ہے، اگلے 1000 سال پھر ہندو غالب آ جائیں گے. تو دو قومی نظریہ سر سید احمد خان اور ان کے رفقا نے، مرحوم نے پیش کیا کہ مستقبل کے خطرات کے پیش نظر کہ اگر یہاں آئندہ طاقت کی بجائے ووٹ کی حکومت ہونی ہے تو وہ تو ہندوؤں کی ہوگی، پھر جو معاملات گڑبڑ ہوں گے. تو اس لیے دو قومی نظریہ کہ مسلمان ایک مستقل قوم ہے، یہ الگ قوم ہے، تہذیب اس کی الگ ہے، شناخت الگ ہے. تو یہ انگریزوں کے پورے دور میں یہ معاملہ دو قومی نظریہ یا ایک قوم، ہندوستانی قوم، یہ معاملات کش پکش کے چلتے رہے. اس دوران بہت سی سیاسی پارٹیاں آئیں، بہت سی ہوئی، لیکن یہ بنیادی مسئلہ تھا کہ مسلمانوں کا مستقبل کیا ہوگا. جو راستہ سر سید احمد خان نے اور ان کے رفقا نے منتخب کیا تھا، یہاں کی مسلم قوم نے وہی راستہ اختیار کیا کہ ہم ایک مستقل قوم ہے، الگ قوم ہے، ہماری تہذیب الگ ہے. ہم ہندو کے، آپ اس کو اب یہ تعبیر کیا جا رہا ہے کہ معاشی خود مختاری کے لیے پاکستان کی بات کی گئی تھی، اور حالانکہ قائدین، قائد اعظم مرحوم، لیاقت علی خان مرحوم، سردار نشتر مرحوم، وہ صرف معاشی بالادستی کی بات نہیں کر رہے تھے، قرآن و سنت کے قانون کی بات بھی کرتے تھے، تہذیبی شناخت کی بات بھی کرتے تھے. دستور کے حوالے سے قائد اعظم نے واضح کہا کہ یہ قرآن کی حکومت ہوگی، اور تہذیب کے حوالے سے دو قومی نظریے کی بنیادی تہذیبی شناخت کے الگ ہونے پر ہے. اور پھر اس کے نتیجے میں ساری تفصیلات چھوڑتے ہوئے آخری نقطے پہ آ رہا ہوں کہ یہ پھر پاکستان اس بنیاد پہ وجود پہ آیا کہ اب پاکستان اپنے ریاست کے عوام کی نمائندگی کی بنیاد پر
یہ پاکستان کی ریاست بنی مسلمانوں کی ووٹ سے، مسلمانوں کے مطالبے سے، دو قومی نظریے کی بنیاد پر، مسلمانوں کے الگ تہذیبی شناخت پر اور ان کے الگ نظریاتی تشخص پر پاکستان کو وجود دیا۔ یہ تو پاکستان سے پہلے کا تھوڑا سا پس منظر عرض کیا ہے۔ پاکستان بننے کے بعد یہ مسئلہ پیش آیا پہلی دستور ساز اسمبلی میں، مسئلہ زیر بحث پاکستان کا نظام حکومت کیا ہوگا۔ دو تین ماڈل سامنے تھے، ایک تو پرانا بادشاہت کا ہی تھا، جو بادشاہت کا تسلسل چلا آ رہا ہے، یہاں بادشاہت کا سلسلہ قائم کر دیے جائے، اور اس وقت ہمارے سامنے مختلف ملکوں کے سعودی عرب وغیرہ کی بادشاہتیں موجود بھی تھیں، مسلمان ریاستیں تھیں، بادشاہت کی مدد پہ چل رہی تھی، لیکن یہ قابل عمل نہیں تھا، نہ قابل قبول تھا۔ تحریک آزادی، یہاں تحریک آزادی اور تحریک پاکستان پولیٹیکل بنیادوں پر عوامی رہنما، جلوس، جلسہ، یعنی سول سوسائٹی کی محنت، اس کے نتیجے میں آیا تھا۔ یہاں بادشاہت کا تصور قابل قبول نہیں تھا، تو یہاں یہ بحث چلی پہلی دستور ساز اسمبلی میں کہ پاکستان کا دستور نظریاتی ہوگا، فکری ہوگا یا سیکولر ہوگا۔ لمبی بحث ہوئی، اور اگر آپ حضرات مطالعہ کرنا چاہیں، یہ ساری بحث تقریباً اسلامی نظریاتی کونسل نے پورے تسلسل کے ساتھ پاکستان کی دستور اسمبلی میں کیا بحثیں ہوئی تھی اس کو مکمل کر شائع کر دیا ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل سے اگر آپ رابطہ کریں گے تو آپ کو مکمل مواد مل جائے گا۔ ایک بات یہ تھی کہ یہاں مذہبی حکومت ہوگی، یعنی مذہب کی بنیاد پر حکومت ہوگی یا سیکولر ہوگی۔ پھر دوسرا مسئلہ یہ پیش آیا کہ مذہب کی بنیاد پر اگر حکومت ہوگی، یہاں تو مذہب کی تعبیرات مختلف ہیں، فرقے الگ الگ ہیں، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، تو یہ کس کی تعبیر یہاں معتبر ہوگی؟ یہ دو بڑے بنیادی مسئلے تھے جس پر 2-4 سال بحث ہوتی رہی، لیکن ہم ایک نتیجے پہ پہنچ گئے۔ ہم نے پاکستان کے لیے جو بنیاد طے کی قرارداد مقاصد میں، وہ اس کا کچھ حصہ پھر 56 کے دستور میں بھی آیا، 65 کے دستور میں بھی، اور 73 کے دستور کی جو بنیادی اس پر ہے وہ 3 باتیں تھیں۔ قرارداد مقاصد میں ہم نے 3 باتیں اپنے سیاسی نظام کے اصول کے طور پر طے کر دی۔ ایک بات یہ طے کی، حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ ہمارے دستور کی بنیاد ہے، حکم اللہ کا چلے گا، حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ ہم نے اصول طے کر لیا۔ دوسرا اصول یہ طے کیا، حکومت کا حق کسی خاندان کو یا کسی پارٹی کو نہیں، عوام کے منتخب نمائندوں کو ہوگا۔ یعنی حکومت جو وقت جو منتخب ہوگی وہ ووٹوں سے ہوگی، حکومت کا حق عوام کے منتخب نمائندوں کو ہوگا، یہ دوسرا اصول ہم نے طے کیا۔ تیسرا اصول ہم نے یہ طے کیا، حکومت، ریاست اور سسٹم یہ قرآن و سنت کا پابند ہو۔ ہم نے پاکستان کی نئی ریاست کی بنیاد ان 3 اصولوں پر رکھی کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی، حکومت کا حق عوام کے منتخب نمائندوں کو، اور ریاست و حکومت اور پارلیمنٹ سب قرآن و سنت کے پابند ہوں گے۔ ہم نے آج کے یہ بات میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا، یہ تجویز اقبال کی تھی۔ اقبال کے خطبات اگر آپ پڑھیں، خطبات الہ آباد، اس میں یہ ساری باتیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے واضح کی تھی، اور اس بنیاد پر پھر ہم نے پہلے عبوری آئین تھا، پھر اس کے بعد 56 کا آئین آیا، پھر 62 کا آئین آیا، اور پھر 73 کا آئین آیا۔ ایک فرق میں اور آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، قرارداد مقاصد جو ہماری دستور کی فکری بنیاد ہے، یعنی یہ 3 اصول کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہوگی، اور حکومت کا حق منتخب نمائندوں کو ہوگا، اور حکومت اور پارلیمنٹ قرآن و سنت کی پابند ہوگی، یہ قرارداد مقاصد ان 3 اصولوں پر مشتمل ہے۔ یہ 56 کے دستور میں بھی تھا، 62 کے دستور میں بھی تھا، اور پھر 73 کے دستور میں بھی۔ اتنا فرق پڑا کہ پہلے یہ بطور تمہید کے تھی، دیباچے کی تھی، واجب العمل حصہ نہیں تھا۔ جنرل ضیاء الحق مرحوم نے ان کو جو سپریم کورٹ کی طرف سے اختیارات ملے تو انہوں نے اس کو پھر دستور قرارداد مقاصد کو دستور کا واجب العمل حصہ بنا دیا کہ یہ باقی دستور کی دفعات کی طرح
یہ بھی نافذ ہے اور اس کے مطابق بھی فیصلے ہوں گے. تو یہ ایک تبدیلی آئی. لیکن بہرحال ہمارے بنیادی اصول یہی طے رہے، اب تک یہی ہیں دستوری طور پر کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے اور حکومت حق منتخب نمائندوں کو ہے اور قرآن و سنت کے پابند ہے. عملاً ہم جو بھی ہیں وہ ہمارا اپنے اعمال کی بات ہے، لیکن اصولی طور پر ہمارا یہ تسلسل چلا رہا ہے. تو اس موجودہ سیاسی نظام کے تعارف پہ جو بات ہو رہی ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہو رہی ہے اور بڑا اچھا تعارف کروایا جا رہا ہے. میں حاشفی صاحب کا شکر گزار ہوں. تو میں نے اس میں یہ 2-3 باتیں ایک شریک کے طور پہ شامل کرنا مناسب سمجھی. آپ کی خدمت کی عرض کرتی ہیں. ماشاءاللہ آپ اپنے کورس کو مکمل کیجیے اور ہم کوشش کریں گے کہ مختلف عنوانات پر اس قسم کے کورسز، معلوماتی کورسز، تعارفی کورسز آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عمران صاحب، یہ کسی اور بھائی کا کوئی سوال، 1-2 سوال؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر. میں نے کہا آج کے لیکچر کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے. مولانا ماشاء اللہ استاد محترم بہت اچھا بیان کر دیا ہے. سوال پوچھنے میں گنجائش نہیں ہے. مقاصد میں جو انہوں نے باتیں بیان کی ہیں ماشاء اللہ بڑے اچھے نکات پہ انہوں نے بتا دی ہے. ہم نے جو ہے وہ اپنے لیکچرز میں اس کو پڑھا تھا کہ جو استاد محترم نے بتایا ہے، ہم اس کو گارڈس کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے ہمارے آئین نے جو گارڈس لگا دیے ہیں، حکومت اس سے باہر نہیں جا سکتی. حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے، داریانہ جو ہے اور ریاست کا نظام ہے وہ قرآن سنت کے منافی نہیں ہو سکتا. تو کسی کا سوال ہے تو وہ ضرور پوچھ سکتے ہیں سلسلے میں. اور اگر آج جو ہے وہ آگے لیکچر کو کنٹینیو کرنے کا ہے پروگرام تو ٹھیک ہے، ورنہ جو ہے سوال پوچھیں آپ استاد محترم سے. جی سر، میرا ایک سوال تھا. جی جی پوچھیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے اس خطے میں ایک کمپنی آئی اور وہاں سے پھر ایک پروسیس شروع ہوا اور جو برطانیہ نے یہاں پہ حکومت کی. آج کل کے دور کے اندر سی پیک کے نام سے ایک پاکستان کے اندر جو ہے وہ چائنا کی کمپنی یا چائنا کا جیسے ایک پروجیکٹ شروع ہونا ہے. تو کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ماضی کی طرح ہم وہی غلطی کر رہے ہیں کہ جو غلطی جو مغل بادشاہوں نے کی تھی، وہ اس خطے میں آئے تھے اور ویسے ہی اپنے پنجے گاڑے تھے انہوں نے؟ کیا یہاں پہ ایسے پنجے نہیں گاڑے جا رہے ہیں؟ مجھے آپ سے بات سے اتفاق ہے، لیکن آپ کی بات نامکمل ہے. اس وقت پنجے کچھ کمپنیوں کے گڑے ہوئے ہیں، متبادل دوسری کمپنی آ رہی ہیں. ہمیں اصل میں اس کش پکش سے نکلنا ہوگا. اس وقت IMF ہم پر حکمرانی کر رہا ہے اور آپ کوئی اور کمپنی آئے گی تو وہ حکمرانی کرے گی. ہمیں اصل میں قومی خود مختاری اور آزادی فکر کا تحفظ کرنا ہے. ہمیں ساری کش پکش سے نکلنا ہوگا اگر ہم نکل سکتے ہیں تو. اس وقت بھی ہم پر IMF حکمرانی کر رہی ہے اور وہ بھی ملٹی نیشنل کمپنی ہے اور یہ بین الاقوامی ادارہ ہے. ہمیں اصل میں قومی خود مختاری کے تحفظ کے لیے اپنی سوچ کو منظم کرنا ہوگا اور یہ بین الاقوامی چنگل نہیں دنگل، اس دنگل سے خود کو نکالنے کی کوشش کرنی ہوگی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت بہت اچھا آپ نے بیان کیا ماشاءاللہ سے، بہت سعادت کی بات ہے ہمارے لیے آپ کا یہ بیان. حضرت میں سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر ہمارے جہاں جو مسائل ہوتے ہیں جیسے کہ سیاسی اعتبار سے یا پریشر آتا ہے دوسرے یہود و نصارہ کی طرف سے، تو اس میں ہم اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے OIC جو ادارہ ہے وہ بھی کسی طرح بھی کوئی کام نہیں کر رہا اور یعنی کہ جو اس کی ذمہ داریاں ہیں وہ پوری نہیں کر رہا. تو اس حوالے سے جب OIC وہ کام نہیں کر رہا تو UNO سے ہم کیا، اقوام متحدہ سے ہم کیا اس میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کچھ بہتر کر سکے گا؟
यूएनओ से तो नहीं हो सकती, हम असल में OIC को ही मुतहरिक होना होगा। मेरी शिकायत भी वही है जो आपकी है कि जब तक हम OIC की सतह पर या उसके मुतबादल कोई बैन अवी फोरम हमारा मजबूत नहीं बनता, हम इन इदारों के चुगल से नहीं कर सकते। हमें असल में ज़रूरत है एक बार फिर भुट्टो, सोकारनो, बिन बेला, जमाल अब्दुल नासर, उन लीडरों की ज़रूरत है जो आज़ादी फ़िक्र से आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। अल्लाह पाक हमें कोई अता फरमा दे तो हम आज़ादी से बात करने का हौसला पैदा कर रहे। असल में खुद मुख्तारी, आज़ादी, इसकी बात कहने का हौसला हमें आना चाहिए। अल्लाह हमें हौसला दे दे। जी हाफिज नवीद साहब, जज़ाकल्लाह। हाफिज नवीद साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्ताद जी क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं नवीद अर्ज कर रहा हूँ कसूर से। जी, तो इंशाअल्लाह। उस्ताद जी बस उस्ताद जी हाजिरी लगवानी थी ताकि अंदाज उस्ताद जी शुक्रिया, को जज़ाकुमुल्लाह। अल्लाह हाजिरी में पाक आने। आप जी खुश रखें। अब्दुल वाजिद काजी साहब। उस्ताद जी मेरा सवाल ये है कि बहैसियत इनफरादी इंसान, बहैसियत एक मतलब ना एक माशरे का हिस्सा, आम इंसान, वो किस तरह मतलब ना अपने आप को मतलब ना ऐसा मतलब ना फाल कर सकता है कि वो मतलब ना यानी परेशान भी ना हो और अपना मतलब ना वो मकासद भी हासिल कर सके। यानी बहैसियत इनफरादी इंसान मुझे क्या करना चाहिए, ये मैं पूछना आपको चाहता हूँ। अपने फ़राइज़ पहचानने चाहिए, माहौल देखना चाहिए, और उसके मुताबिक जो भी आप कर सकते हो अपनी ताकत के मुताबिक कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। बाकी परेशानी से बचना तो मुमकिन नहीं है इंसान के लिए। जो भी इंसान होगा परेशान तो रहेगा, किसी न किसी हवाले से परेशानी तो इंसान का खासा है। ये वहीं निजात मिलेगी परेशानी से। लेकिन ये है कि अपने माहौल को देखें, अपनी ज़िम्मेदारियाँ देखें और जो आपके बस में हो वो करते रहें बस। जी जावेद यूसुफ साहब। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। रहमतुल्लाह। बड़ी आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू यानी हमारे सामने रखी। और मेरे जहन में एक दो चीज़ें हैं। एक तो कि यानी इस्लामी निज़ाम सियासत जदीद दौर में, तो इस पे कोई अगर यानी किताबें कुछ मताले के लिए ताकि एक वाकफियत हो जाए, अगर आपके सामने हो तो अभी कर पेश यानी हमें बता दें, या मौलाना उसामा साहब उससे शेयर कर दें हमारे साथ, तो दिलचस्पी होगी वो पढ़ ले। मैंने पहले अर्ज किया है कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने तकरीबन ये मवाद सारा मुबासे का छापा है जो पाकिस्तान बनने के बाद ये इस्लामी निज़ाम के हवाले से, दस्तूरी बुनियादियों के हवाले से जो मुबासा हुआ था, अगर वो मुयसर आ जाए वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। और मैंने अपने कुछ मज़ामीन उसामा भाई को दिए हैं इस हवाले से, वो भी अगर नज़र से गुजर जाए तो बेहतर होगा। एक दूसरा सवाल ये है कि आपने जिक्र किया कि हमें यानी एक बेहतर लीडरशिप की जरूरत है जो सियासी बालिग नजरी के साथ और जुर्रत और मैं कहूँ अगर के इस्लामी फिक्र के साथ अपने चीज़ों को पेश कर सके। तो इस सिलसिले में यानी कोई लाए अमल, कोई तरीक़ाकार, कोई ऐसी चीज़ जो मतलब आपकी नज़र से गुजरी हो, क्योंकि ये खुद ब खुद तो मतलब नहीं पेश आ पैदा हो सकता, कुछ करने के ही नतीजे में कुछ यानी चीज सामने आएगी। असल में ये बुनियादी काम तो होता है एजुकेशन सिस्टम का, लीडरशिप तैयार करना, क़यादत तैयार करना। हमारा एजुकेशन सिस्टम इस जिम्मेदारी को महसूस नहीं कर रहा कि हम मुलाजिम पैदा कर रहे हैं, लीडर नहीं पैदा कर रहे हैं। दोनों तरफ के एजुकेशन सिस्टम, हमारा मदारस का भी और यूनिवर्सिटी का भी, उनके सामने लीडर पैदा करना मकासद में शामिल नहीं है। हम ब्यूरोक्रेट पैदा कर रहे हैं, मुलाजिम पैदा कर रहे हैं, हम भी मौलवी और खतीब पैदा कर रहे हैं। ये हमें बुनियादी एजुकेशन सिस्टम का रुख थोड़ा सा वसी करना होगा, तब क़यादत की सूरत सामने आएगी। जी मैं पेशे के एतबार से एक टीचर हूँ तो मैं फिर यही एक सवाल दोहराऊंगा, अगर मुझे माफ कीजिएगा, कि यानी कोई इब्तिदाई नुकात ही हो तो कहीं तो हो जिससे इंसान एक पढ़े लिखे, कुछ सोचे, आगे बढ़ाए। उम्मीद है आपके मज़ामीन से कुछ रहनुमाई मिलेगी।
لیکن یہ کہ اگر مزید کوئی اس سلسلے میں کوئی یہ ڈاکومنٹ ہے ہو کہ آپ سیرت طیبہ اور خلافت راشدہ کے یہ پہلو جو بالخصوص دو پہلو، ایک انسانی حقوق جو اس دور میں تھے، رائے کی آزادی، اور اس کے ساتھ رفاہی سسٹم، اگر ہم یہ حضور کے دور کا اور خلفاء راشدین کے دور کا وہ اسٹڈی کریں تو ہمیں بہت سے راستے مل جائیں گے انشاءاللہ۔ شکریہ جی، بہت شکریہ۔ جی مفتی سفیان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد جی خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ۔ استاد جی ماشاء اللہ آپ کے اس سے بہت فائدہ ہوا، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کے خطبات بھی میرے مطالعے میں رہتے ہیں اور آپ کی تحریریں بھی الحمدللہ۔ استاد جی یہ تھوڑا سا سیاسی حوالے سے ایک چیز سمجھنی ہے کہ دنیا کے اور ملکوں کے اندر جو زیادہ تر دیکھا جاتا ہے کہ سیاسی جو جماعتیں ہیں وہ 2 یا 3 ہی ہوتی ہیں، اور ہم اپنے ہاں دیکھتے ہیں تو ملکی پارٹی الگ ہے، قومی پارٹی الگ ہے، صوبائی پارٹی الگ ہے، علاقائی پارٹی الگ ہے، پھر لسانی پارٹی الگ ہے، پھر مذہبی پارٹی الگ ہے۔ تو یہ یعنی کہ اب یعنی کہ ہمارے کراچی میں جیسے ایک مارکیٹ میں حادثہ ہوا تو وہاں پر کچھ پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ فلانے سے فنڈ لوگے تو ہم تمہارے ساتھ یوں کریں گے، وہ کہتے ہیں ہم سے نہیں، وہ بیچارے کہاں جائیں۔ ان حالات میں جو ہمارا یہ جو سیاسی سسٹم بن چکا ہے، کیا اس کی کوئی ایسی اپلیکیشن نہیں ہے کہ کوئی ایک چیز تو سیٹ ہو، یعنی کہ اب صوبائی ووٹ کسی کو دیتے ہیں، قومی ووٹ کسی کو دیتے ہیں، بلدیاتی نظام میں کسی کو دیتے ہیں، اور جو ہے وہ خاندان کے اندر پارٹیاں الگ ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں خاندان کی بزنس پارٹی کو الگ ووٹ دیتے ہیں، جو ہم لوگ جو ہے نا اپنے بزنس سے وابستہ ہیں تو وہاں الگ ووٹ دیتے ہیں۔ مطلب ایک بالکل انتشاری کیفیت، اس سے کیسے نکلے ہم لوگ یا ہمارا ملک؟ اس سے نکلنے کے لیے ہمیں سیاست کا تسلسل قائم کرنا ہوگا۔ ہمارے یہاں سیاست کا تسلسل قائم نہیں رہتا، بڑا نازک سا جواب ہے یہ۔ ہمارے یہاں سیاست کا سیاست تسلسل قائم نہیں رہتا، جس کی وجہ سے ہم ہر 10-20 سال کے بعد ایک نئی صورتحال سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ، جو بھی ادارے یا طاقتیں سیاست کے تسلسل کو ڈسٹرب کرتی رہتی ہے نا، انہیں اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کرنا ہوگی، ورنہ سیاست میں کوئی استحکام پیدا نہیں ہوگا، یہی صورتحال رہے گی۔ جی اطہر محمود صاحب، اس کے بعد آخری سوال ہوگا حامد صاحب کا، اس کے بعد ہم سیشن انشاءاللہ ختم کریں گے۔ السلام علیکم علیہ السلام۔ استاد جی، اگر ہم تحریک آزادی کو دیکھتے ہیں تو اس میں 2 کردار ہمیں نظر آتے ہیں کہ سب سے پہلا کردار تو نظر آتا ہے کہ جو کہ جب انگریز ہندوستان میں آئے ہیں تو علماء کا ایک کردار ہے، جس میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب کا کردار ہے، اور وہاں سے ایک جو سلسلہ چلتا ہے دیوبند تک کا، اور دیوبند سے لے کر آگے بھی اگر ہم جب پاکستان بنا اس وقت تک بھی دیکھیں تو علماء کا ایک کردار ہے، اور دوسری طرف ایک مسلم لیگ کا بھی کردار ہے۔ تو ہم ان 2 چیزوں کو کس طرح سے کمپیریزن کر سکتے ہیں؟ اور جس طرح سے آپ نے بھی وضاحت فرمائی کہ اب تو دونوں جو اکٹھے ہو مسلم چکے ہیں لیگ بھائی، ہے، اب تو علماء اور مسلم لیگ ہو، اب تو پاکستان بننے سے پہلے کے جھگڑے تھے، اب تو دونوں ایک پیج پر، دستور میں بھی، پارٹیوں میں بھی، سیاست میں ایک پیج پر ہے سب۔ لیکن استاد جی جو بیٹا ابھی نہیں دیکھ صبر انکل، مجھے تو دیکھ لینے دو۔ اطہر بھائی آپ اپنا مائک دوبارہ آن کر لیں۔ ٹھیک ہے جی استاد جی، جب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ ہم نے پاکستان جب سے بن گیا ہے تو اس میں جتنے بھی سسٹم تھے، یعنی کہ اگر ہم تعلیمی نظام کو دیکھیں یا اس طرح سے عدالتوں کا نظام دیکھیں تو وہ تو سارا کچھ ہی ہمارے ہاں موجود ہے، تو پھر ہم اپنے ملک کو جمہوری ملک کہہ سکتے ہیں، یا جس طرز پہ ایک صحابہ کا دور تھا یا اس کے بعد بادشاہوں نے قائم کیا تھا جمہوری دور، وہ کہہ سکتے ہیں، یا اس کو کس طرح سے کمپیریزن کر سکتے ہیں موجودہ دور کے لحاظ سے؟
جی حامد بھائی. شاہ ولی خان. شاہ ولی خان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد محترم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد میرا سوال یہ تھا کہ جس طرح ترکی میں ایک اسلام کی طرف انہوں نے کافی اسٹرگل کی اور مختلف انسٹیٹیوٹ سے لوگ تیار ہو گئے اور وہاں پر ابھی کافی مطلب ایز کمپیئر ٹو پہلے جو وہاں پر نظام تھا اس میں بھی کافی ایک اسلامی رنگ موجود ہے. تو کیا سر آپ کو بھی اس طرح کچھ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی اس طرح کی کوشش ہے یا اس طرح کی کوشش اجتماعی طور پر ہونی چاہیے؟ دستور تو آپ کا ترکی کے دستور سے بہت زیادہ بہتر ہے. اصل بات عمل درآمد کی ہے. ترکی ابھی ریورس گیئر میں آپ کے دستور کے لیول تک نہیں پہنچا, ابھی راستے میں ہے, اللہ پاک پہنچا دے. دستور کے اعتبار سے تو آپ سب کے لیے آئیڈیل ہیں, لیکن عمل جنہوں نے کرنا ہے, جنہوں نے کروانا ہے, ان کو سنجیدہ ہونا ہوگا. میرے خیال میں دستور کی واپس آ رہا ہے, لیکن راستے میں ہے ابھی. دستوری اعتبار سے آج بھی آپ ہی بہتر پوزیشن میں ہیں. آپ کا دستور مکمل بھی ہے, صحیح بھی ہے, لیکن عمل درآمد کی بات سیریس نہیں ہو رہے. جن کو سیریس ہونا چاہیے وہ سیریس نہیں ہو رہے. جی نعمان صاحب. محمد نعمان صاحب. آخری سوال محمد نعمان صاحب. اگر نعمان صاحب موجود نہیں ہے تو ڈاکٹر معظم محمود صاحب آپ کا ڈاکٹر معظم محمود. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. میں بنیادی طور پہ تو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, ایک تو شریعہ کا, استاد جی آپ کا. یقین جانیے کہ بڑا مزہ آیا. عمران صاحب نے بھی ماشاءاللہ کافی چیزیں جو ہے نا ہمارے سامنے رکھی ہیں سیاست کے حوالے سے, اور جو آپ لوگ یہ ایک پلیٹ فارم دے رہے ہیں اور یہاں پہ کئی جو جدید موضوعات ہیں اور جن کی ضرورت بھی ہے ان کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں, میں دل سے شکر گزار ہوں. بڑا یہ مختصر آپ نے جو بیان کیا, لیکن اس کے بعد ایک لمبا سلسلہ سوالات کا بھی آپ ٹائم بھی دے رہے ہیں, تو بہت شکریہ استاد جی آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, آپ کا سایہ قائم رکھے. بڑا مزہ آیا, بڑی چیزیں سمجھ آئیں. بہت شکریہ آپ کا, جزاک اللہ خیر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ابھی ہم کلاس ختم کر رہے ہیں, انشاءاللہ ریکارڈنگ آپ کو بھیج دی جائے گی, تو آپ سب اس کو دوبارہ بھی سما سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلی کلاس جو ہے وہ عمران صاحب لیں گے ہفتے والے دن, تو آپ کو دوبارہ جو ہے وہ اطلاع کر دی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حافظ صاحب, آپ میرے سوال آپ نے نہیں لیا. نہیں آپ کا ہم نے نام لیا تھا, لیکن آپ نے سوال کیا نہیں. مائک آپ کا بند آ رہا تھا تو میں سمجھا کہ آپ لوگوں نے کسی اور کا نام بتا دیا. نہیں میں نے آپ کا نام لیا. چلیں آپ کر لیں سوال. اچھا جی. یہ استاد جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ الحمدللہ ٹھیک. اچھا جی, سوال یہ ہے کہ اگر خصوصاً یہ افغانستان کے تناظر میں پوچھ رہا ہوں, ایسے جنرل ہی سوال ہے, اگر کسی علاقے پر مسلمان زبردستی قبضہ کر کے وہاں پر اسلامی نظام قائم کر دے تو یہ کہاں تک درست ہوگا؟ شریعت کی روح سے ہم اسے درست قرار دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ میں عرض کرتا ہوں, اگر کوئی قبضہ کر کے, دو شرطیں فقہا لگاتے ہیں. اگر کوئی قبضہ کر لے, اہل ہو وہ خود اور قوم قبول کر لے تو ہو جاتی ہے. جی اچھا. وہ اسلامی اعتبار سے اہل ہوں اور اس کے قبضے کے بعد اس کے نظام کو قوم قبول کر لے تو وہ خلافت ہو جاتی ہے. اچھا. دوسرا سوال یہ ہے کہ استاد جی, یہ ریاست کے ساتھ اسلامی کا جو لفظ ہے, خصوصاً بعض دانشوروں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے, ریاست اسلامی نہیں ہو سکتا, یہ ان ٹائٹلوں سے آزاد ہوتا ہے, تو یہ ان کی رائے کہاں تک؟ میں عرض کرتا ہوں, اگر تو ریاست کی بنیاد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو پھر تو اسلام اس کا حصہ ہے.
हुजूर ने भी रियासत की बुनियाद कुरान पाक पर किताबुल्लाह पर रखी थी, सिद्दीक अकबर ने भी खिलाफत की बुनियाद किताबुल्लाह सुन्नत रसूल पर रखी है। अगर तो रियासत से मुराद वो है फिर तो इस्लाम उसका लाजमी हिस्सा है, और अगर वो नहीं है तो फिर ठीक है, फिर मजहब का रियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, जज़ाकल्लाह हज़रत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी ठीक, जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी सबका, आपकी तशरीफ आवरी का। इंशाल्लाह ये जो लेक्चर है हम अभी आपको भेज देते हैं, तो अगर कोई मसला हो तो आप दोबारा भी सुन सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। इस्लामी रियासत अस्सलाम वालेकुम जी, सियासत एक सवाल द हजरत एक मिनट जी, एक मिनट। को द हवी تصور اخلي انه بياخذ ضروري ده وانا كده اغنى چنا اغنى دي بیا एक मुख्तसर सवाल करना था उस्ताद जी। एक मिनट जी, मैं अभी बारी बारी हमीद साहब, अच्छा हमीद साहब का, नोमान साहब, अच्छा इसके बाद अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम, क्या हाल है जी? हाँ जी वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है जी? जी उस्ताद जी क्या हाल है आपके जी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी आपका सवाल। ये मौजूदा सियासत, हाँ जी मौजूदा सियासत के मुतालिक सवाल करना था। भी जो आप पाकिस्तान में जो सियासत हो रही है, मसलन कोई भी पार्टी है तो उसके जो कारकुन है, उसकी हिमायत करने वाले, तो सियासत ऐसी ही है। अगर किसी पार्टी के लीडर ने अगर कोई गलत काम कर दिया तो उसके जो हिमायत करने वाले कारकुन है तो उसको किसी न किसी तरीके से सही करने की कोशिश करेंगे, अगरचे वो साफ वाज़े तौर पे अवाम को उसकी गलती जाहिर हो रही हो। तो उमूमी तौर पे ये हर पार्टी में यही यानी कि पाई जाती है खराबी, कि चाहे वो कोई भी पार्टी हो, वो यानी कि सियासत इस हद तक रह गई है कि एक पार्टी है, उसके कारकुन है, सिर्फ उसी की हिमायत करेंगे अगरचे वो गलत है या सही है। तो इसकी क्या वजह है जी, इसकी बेहतरी कैसे हो सकती है? इसकी वजह भी यही है, जैसे मैंने मुल्क के दस्तूर के हवाले से कहा ना, हमारी खराबियों की बुनियाद ये है कि हम दस्तूर पे अमल दरामद में सीरियस नहीं है। पार्टियां भी अपने, हर पार्टी का कोई दस्तूर मौजूद है, कोई पार्टी भी बाकायदा दस्तूर के बगैर नहीं है, लेकिन कोई किसी पार्टी में भी अपने दस्तूर की पाबंदी का अहतमाम नहीं है। असल में कानून ज़ाब्ता दस्तूर जो भी जिसका भी है उसके दायरे में रहें तो ये मसाइल पैदा नहीं होंगे जो हमें शिकायत पेश आ रही हैं। कौम को दस्तूर की पाबंदी करनी चाहिए और पार्टियों को अपने अपने दस्तूर और अपने अपने तयशुदा ज़वाबित की पाबंदी करनी चाहिए। जी हमजा ज़िया। जी अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर जी क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हैं? सर जी मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर, जो सियासत के अंदर है, पिछले दिनों में एक सियालकोट का केस हुआ है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन का उस पर इल्ज़ाम लगा के श्रीलंका वाले एक जो बंदा था उस पर अटैक किया गया है। उससे पहले पाकिस्तान की सियासत के अंदर तहरीक लब्बैक वाली, जो ख़त्म नबूवत के नाम पे मुल्क एक हंगामा खड़ा किया था, जिसमें एक लाहौर भी बंद हो गया, गुजरांवाला भी बंद हो गया है। तो ये जो हमने एक सियासत को मज़हब का रंग दे के जो हम सियासत करते हैं, आप इसको किस नज़र से देखते हैं, तहरीक लब्बैक वालों को? मैं किसी पार्टी को नहीं बात करूंगा, इसके दो पहलू हैं। एक तरफ ये है कि जो मसलन ख़त्म नबूवत का तकाजा है या तौहीन रिसालत का तकाजा है, कानून अगर अपना किरदार अदा करे तो फिर शिकायत का मौका नहीं मिलता। एक पहलू ये है कि कानून किरदार अदा नहीं करता, कानून खामोश रहता है, जिसके रिएक्शन में लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है, और जो रिएक्शन में आगे गलत काम करते हैं वो भी गलत करते हैं। दोनों पहलुओं पर बराबर नज़र रखनी चाहिए। अगर कानूनी इदारे इस किस्म के वाक़यात पर अपना रोल अदा करें तो रिएक्शन का मौका नहीं आएगा, और रिएक्शन दिखाने वालों को भी कानून और दस्तूर की और अमल आमा की पाबंदी करना होगी। ये गलतियां दोनों तरफ से हैं, एक तरफ से नहीं है। जी शोएब फारूकी। बहुत शुक्रिया सर। मेरा दूसरा सवाल जो सियालकोट वाला है, इस हवाले से थोड़ा सा आप वजाहत कर दें कि जो हमने
سری لنکن والے بندے پہ ہم نے اٹیک کیا، کیا ہم مذہبی انتہا پسندی کی طرف نہیں جا رہے مسلمان؟ نہیں، یہ انتہا پسندی صرف مذہبی نہیں، سیاسی طور پہ بھی ہم یہی کرتے ہیں. یہ اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہے، معاشرتی رویے سے ہے. ہم سیاست میں بھی یہی توڑ پھوڑ کرتے ہیں اور اپنے علاقائی اور قومی اور مسائل پر بھی یہی توڑ پھوڑ کرتے ہیں. یہ مذہب کا مسئلہ نہیں، معاشرتی رویے کا مسئلہ ہے. معاشرتی رویے کو تبدیل کرنا ہوگا. ہمارے یہاں زبان کا جھگڑا ہو تب بھی یہی ہوتا ہے، مذہب کا جھگڑا ہو تب بھی ہوتا ہے، سیاست کا جھگڑا ہو تب بھی یہی ہوتا ہے، علاقائی جھگڑا ہو تب بھی یہی ہوتا ہے. یہ معاشرتی رویے کی بات ہے. جی شعیب فاروقی صاحب. جی میرا ایک سوال تھا کہ پاکستان کے اندر، پاکستان کی تاریخ ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں تو اس کے اندر کسی بھی وزیر اعظم نے اپنی آئینی مدت پوری نہیں کی ہے، ایسا کیوں؟ اور دوسرا یہ سوال ہے کہ دنیا کے کسی بھی آئین، کسی بھی قانون کے اندر مارشل لا لگانا یہ غلط ہے. مارشل لا ایک پاور ہے اور پاور کا استعمال کرنا غلط ہے. تو پاکستان کی تاریخ کے اندر تقریباً 30-35 سال کا عرصہ مارشل لا لگا، ایسا کیوں؟ جی ہاں، میں نے گزارش کی کہ میں پہلے یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ پاکستان میں سیاست کے تسلسل کو باقی نہیں رہنے دیا جاتا. یہی سوال میں نے اپنے انداز سے کیا تھا کہ پاکستان میں سیاست کے تسلسل کو ڈسٹرب کر دیا جاتا ہے، اور یہ ڈسٹربیشن جو ہے نا جدھر سے بھی آتی ہے یہ ہمارے نظام کو صحیح نہیں ہونے دے رہی. میں نے آپ ہی کی بات عرض کی تھی، اس انداز سے عرض کی. جی جزاک اللہ خیرن. آج کی کلاس ہماری ختم ہوئی. استاد جی کا بہت شکریہ، استاد جی نے وقت نکالا اپنے مصروف وقت سے. تو انشاءاللہ اگلی کلاس ہفتے والے دن پروفیسر عمران صاحب انشاءاللہ اگلی کلاس کو کنڈکٹ کریں گے. انشاءاللہ پھر اس وقت ملاقات ہوگی. بہت شکریہ آپ حضرات کا بھی. جزاک اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.